بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بات آپ کے سامنے چل رہی تھی وقف کے مسائل کو لے کر کے. تو مسائل آپ کے سامنے کچھ پیش کیے گئے اس سلسلے میں، اور صدقہ جاریہ کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آئی، اور صدقہ جاریہ یا وقف جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہی مشورہ دیا تھا جب انہوں نے اپنے مال کا صدقہ کرنا چاہا، اپنے باغ کو صدقہ کرنا چاہا، کہ اسے وقف کر دے. اور وقف کرنے کی جو شکل بتائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی شکل یہی تھی کہ وہاں پہ جو بھی فروٹ وغیرہ آئیں گے، باغ کے پھل، یہ جو ہے جن کے لیے بھی وقف کیا جائے وہ لوگ اسے استعمال کریں گے، اور اس کو بیچا نہیں جائے گا. یعنی وہ باغ اس کو بیچا نہیں جائے گا، نہ کسی کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وراثت میں اس کی تقسیم عمل میں آئے گی. تو اس طرح سے وہ چیز، اسی کو وقف کہا جاتا ہے. اس میں پھر اس کا بیچنا صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کا ہبہ کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، اور وراثت میں وہ چیز اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو نہیں جاتی ہے، اس کے وارثین میں اسے تقسیم کہیں نہیں کیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ بات ہمیں نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ جب وقف ہے تو پھر واقف کی بھی ملکیت نہیں رہ جاتی. جس نے وقف کیا ہے نا، وہ اس کا مالک نہیں رہ گیا، کیونکہ اگر وہ اس کا مالک ہوتا تو پھر اس کے لیے بیچنا جائز ہوتا، اس کے لیے اس کو ہبہ کرنا جائز ہوتا، یا اس کے مرنے کے بعد جو اس کی چیز ہے اس کے وارثین کو جاتی ہے تو وہ طریقے کے طور پر وہ چیز تقسیم ہوتی. لیکن اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ جن کے لیے وقف کیا گیا ہے انہی کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے. اور یہ بھی بتایا میں نے آپ کو کہ وقف میں یہ بھی گنجائش ہے، حالانکہ اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وقف کرنے والے نے عام وقف کیا ہے، یعنی سارے مسلمانوں کے لیے وہ وقف ہے، تو وہ بھی ایک مسلمان ہے، تو اس لحاظ سے خود اپنے وقف کیے ہوئے مال سے جو اس کی انکم ہے، یا جو
اور اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کا جو فائدہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا اس کو بھی جائز ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا صدقہ نہیں ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والا خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ویسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہاں کس کے لیے وقف کیا ہے وہ اہمیت رکھتی ہے چیز، اسی لیے کہتے ہیں وقف عام اور وقف خاص۔ تو اگر عام صفت کے ساتھ وقف کیا ہے، جیسے سارے مسلمان، جیسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خرید کر کے سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، تو چونکہ وہ بھی ایک مسلمان ہیں تو اس طرح سے وہ بھی اسی کنویں کا پانی پیتے تھے۔ تو صرف مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو مسلمان کوئی بھی ہو اس کو پانی جو ہے استعمال کرنا اس کے لیے صحیح ہوتا ہے، اس کو کسی طرح کا پیسہ اس کے لیے ادا کرنا یہ نہیں ہوتا، کیونکہ وقف کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے سرائے بنایا، پچھلے زمانے میں سرائے بناتے تھے لوگ، آج کے زمانے کی طرف سے ہوٹلوں کی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی، تو کچھ لوگ باہر سے آئے تو اب وہ کہاں ٹھہریں گے، کہاں رہیں گے، تو ان کے لیے سرائے بنائی جاتی تھی۔ آج بھی اس لفظ کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے، سرائے کہتے ہیں، یعنی ایک طرح کا کہہ لیجئے وہ ہوٹل ہے جو کرائے کے طور پر نہیں دیا جاتا ہے۔ تو پہلے لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ مسافروں کے لیے سرائے بنا دیا، کوئی زمین تھی اس کو جو ہے بلڈنگ بنا دیا، کہ اس میں بلڈنگ کا مطلب اس زمانے کے لحاظ سے جو ہوتا تھا، جو معمولی سا گھر جو ہے بناتے تھے تو اس طرح سے بنا دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں وہ بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ہوٹل بھی، تو اس کو وقف کر دیا کہ مسافر لوگ اس میں ٹھہریں گے، آئیں گے تو اب یہ بھی وقف ہے۔ اب یہاں تو صرف مسافر کہا تو مسافر جو بھی ہوگا سب ٹھہرے گا، اگر خود وقف کرنے والا بھی مسافر کو ہے اور اس جگہ پہ سفر کیا ہے تو وہ بھی جا کے ٹھہر سکتا ہے، اور خود اس کا بیٹا، اس کی اپنی اولاد بھی اگر اس میں داخل ہو جائے، یعنی وہ بھی مسافر بنے اور اس شہر میں جائے جہاں اس کو سرائے بنایا ہے انہی لوگوں نے بنایا ہے اور وقف کر دیا ہے، تو وہ بھی وہاں جا کے اس میں ٹھہر سکتے ہیں، تو ان سب کے لیے وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو یہ وقف ایک ایسا صدقہ ہے کہ اگر اس کو عام صیغے کے ساتھ وقف کیا گیا جس میں وقف کرنے والا بھی شامل ہوتا ہے، اس کی اپنی اولاد شامل ہوتی ہے، تو یہ سب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو فائدہ اٹھانا یہ جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ صدقہ ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن خود بھی اگر وقف اس انداز کا ہے کہ اس میں وہ آدمی داخل ہو رہا ہے تو وہ بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھائے گا۔ اگر وقف صرف فقراء کے لیے کیا ہے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، تو پھر وہ اگر وہ فقیر نہیں ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا اور اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے وقف کر دیا کسی زمانے میں اور بعد میں اس کی اپنی اولاد ہی فقراء اور مساکین کے زمرے میں آ گئی تو اب وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی فقیر ہے اور اسے وقف کیا گیا ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ تو یہ سب جو ہے شکلیں ہوتی ہیں کس کے اندر؟ وقف کے اندر۔ اور جو بھی وقف کا مال ہے، وقف کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہوگا، اور وہ وقف جیسا جس کے لیے کیا گیا ہے انہی کے لیے وہ وقف باقی رہتا ہے اور وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیشہ فائدہ کس سے اٹھایا جاتا ہے؟ اس کی انکم کے لیے، جو جیسے باغ ہے تو اس میں پھل آ رہا ہے، کھیت ہے تو کھیتی ہو رہی ہے، تو جو انکم ہے نا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جو چیز اس کی پیداوار ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب آج کے دور میں بلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، زمین ہے دے دیا، وقف کر دیا، تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا کرایہ آتا ہے آج کل، تو وہ کرایہ کیا ہے؟ اس کی انکم ہے۔ تو یہ انکم ہی ہوتی ہے جو وقف جس کے لیے کیا گیا ہے ان پر یہ انکم خرچ کریں گے، اور
وہ چیز اپنی جگہ پر ایسے ہی باقی رہتی ہے۔ اور جیسے میں نے باغ کہا تو باغ ویسے ہی باقی ہے، زمین ویسے ہی باقی رہے گا، وہ کسی کی ملکیت میں نہیں جاتا یا کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر فقراء مساکین کے لیے بھی وقف کیا ہے تب بھی وہ ان کو جو پھل آتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، وہ ان کا ہو جائے گا اور اسے وہ خرچ کریں گے۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی اس باغ کی ملکیت نہیں ملتی ہے، وہ مالک نہیں بنتے، وقف میں کوئی مالک نہیں بنتا ہے، اور کسی کو مالک جن کے لیے وقف کیا گیا ہے ان کو اس چیز کی ملکیت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ بات خاص طریقے سے وقف میں نوٹ کرنے کی ہوتی ہے، اور یہیں پر بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ وقف ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جیسے مدرسوں کو، مسجدوں کو آج کل جو آپ مال دیتے ہیں، جو پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے کبھی آتے ہیں تو اس انداز سے آپ کے پاس چندہ کرنے آتے ہیں جیسے کوئی یہ وقف کا مسئلہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے زمین وقف کیا ہے اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جس میں بیچنے کا اور کسی کو ہدیہ دینے وغیرہ کا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، تب تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بلڈنگ وغیرہ میں تو جو مسجد بنائی جاتی ہے نا، اس میں تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے واضح کیا تھا، اور ابھی میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ابھی جو مسجدیں یا مدرسے جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی سوسائٹی کے نام پر رجسٹر ہوتے ہیں یا کسی شخص کے نام پر رجسٹر ہوتے ہیں، اور اس کو وقف نہیں کہا جاتا ہے۔ جس کے نام سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے سوسائٹی کے نام سے ہو، تب بھی سوسائٹی کے نام پر وہ کیا ہو جاتی ہے چیز، اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے اس میں، اور وہی لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ چاہے تو اسے بیچ بھی سکتے ہیں۔ پھر سوسائٹی کے نام سے رجسٹرڈ ہے تو سوسائٹی جب چاہے گی اسے بیچ بھی سکتی ہے، اس کو حق ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ملکیت ہے وہ۔ اسی لیے وقف کی تعریف اس کے اوپر نہیں آتی ہے مکمل طریقے سے۔ اب آپ کے سامنے جو مسئلہ آج خاص طریقے سے پیش کرنا ہے وہ اس کی تولیت کا ہے۔ جب کوئی بھی شخص اس کا مالک نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اس کی نگرانی کون کرے گا؟ تو یہیں سے وقف میں تولیت کا مسئلہ آتا ہے کہ کون اس کا متولی ہوگا۔ متولی کا، چونکہ مسجدوں میں متولی کا نام اب بہت سنتے رہتے لفظ، تو یہیں سے وہ متولی سمجھیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ متولی کا مطلب ہوتا ہے اس کی نگرانی رکھنے والا، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا۔ تو وہ مالک نہیں ہے لیکن اس کی ذمہ داری وہ اٹھا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس وقف کا متولی ہوگا۔ متولی ہوگا، وہ مالک نہیں ہوگا۔ اب یہ ذمہ داری اگر کوئی شخص اٹھا رہا ہے اور وقف کے مال کی پوری نگرانی کر رہا ہے، اور اسی کے تھرو یہ جو وقف کی زمین کی جو آمدنی ہے، وہ جن کے لیے وقف کیا گیا ہے ان میں وہ آمدنی تقسیم کر رہا ہے، وہ اس کی ذمہ داری میں چیز آتی ہے تو وہ تقسیم کر رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جو ان کاموں کو سنبھالتا ہے اسے متولی کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں تولا کے معنی یہی ہوتے ہیں، یعنی اس کی وہ دیکھ بھال کرنے والا۔ متولی کا مطلب اس کی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، کیونکہ کوئی بھی پراپرٹی ہو اگر ایسے ہی رہے گی اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو پھر کوئی بھی قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، اور جو چیز، جو پیداوار ہے اس کی، جو اس کی انکم ہے کہہ لیجئے، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور صحیح طریقے سے مستحقین کو تقسیم نہ کیا جائے تو وہاں پر بھی مسئلہ آئے گا کہ ہر کوئی اپنے لحاظ سے لینا چاہے گا۔ تو یہاں متولی کی ضرورت پڑتی ہے، نگرانی کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے۔
تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث جس میں متولی کا ذکر آیا ہوا ہے اور متولی کو کیا حق پہنچتا ہے اس کے اندر اور کیا نہیں پہنچتا ہے، اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ میں وہ حدیث پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور متولی کے تعلق سے جو ہدایت ہے اس حدیث میں، آج کے درس میں خاص طریقے سے متولی والی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، صحیحین کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے علاقے میں ایک زمین ملی، بہت اچھی، جو ہے خیبر کا علاقہ اس وقت کھجور کی پیداوار کے لیے بہت اہم مانا جاتا تھا، تو اس لحاظ سے یہ بڑی اچھی پراپرٹی مانی جاتی تھی۔ تو ان کے پاس کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے ایک باغ تھا، یہ زمین تھی جو بڑی، جو ہے اس کے لحاظ سے، پیداوار کے لحاظ سے، یا جو ہے کھجور کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت تھی، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش یہ ظاہر کی کہ وہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کر لے، جسے ہم وقف کہہ لیتے ہیں۔ تو آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اصبت اردن بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرونی، کہ اے اللہ کے رسول، خیبر میں میرے پاس ایک ایسی زمین ہے، ایک ایسی پراپرٹی ہے کہ اس کے جیسی پراپرٹی، اس سے عمدہ اور اس سے اچھی پراپرٹی مجھے کبھی نہیں ملی ہے، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں، جو ہے صدقے میں، جو ہے استعمال کر لوں تاکہ اس کا مجھے ثواب ملے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کو مشورہ دیتے ہوئے کہ ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو جو اصل ہے اسے اپنے پاس روک لیں، یعنی جو اصل چیز ہے، جو اصل پراپرٹی ہے، جو اس کی ملکیت ہے، اس کو آپ کسی کو مالک نہ بنائیے، بس وہ ایسے ہی باقی رہے گی۔ ہم جب کسی چیز کو کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں، اس کے نام سے رجسٹرڈ کر دیتے ہیں، تو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقف میں اور کسی کے نام سے رجسٹرڈ نہیں ہوگا وہ، اور کسی کے نہ کسی کو اس کو کسی کے حوالے بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ جن کو فائدہ اٹھانا ہے، جو وقف کرنے والا متعین کر دے کہ اس کی آمدنی کا فائدہ جو ہے فلاں فلاں کو پہنچے گا، وہ متعین کر دے، یا بالکل عام بھی رکھ سکتا ہے، میں نے وہ بھی بتایا آپ کو، وہ بھی جائز ہے، سارے مسلمانوں کو، سارے مسافروں کو، تو سارے مسافر میں تو نان مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ تو جیسے اس نے وقف کیا ہے، اس کے لحاظ سے جن کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو، اصل کو کسی کو نہ دیں، اصل پراپرٹی کو کسی کو مالک نہ بنائیں، کسی کو ہینڈ اوور نہ کرے، اور اس کو باقی رکھیں ویسے ہی، اور جو اس کا فائدہ اٹھانا ہے اس سے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کا سورس آف انکم جو یہ ہے، تو جو انکم اس سے آئے، اس کو آپ چاہے تو صدقہ کر دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی کو وقف کہا جاتا ہے، جو اس کا فائدہ ہے، جیسے اب درخت ہے، باغ ہے، تو اس پہ فروٹ آئیں گے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ زمین ہے، کھیتی کے لیے یوز کر رہا ہے، تو اس کی جو پیداوار ہوگی وہ اس کا فائدہ ہے۔ آج کے دور میں وہ زمین ہے، کرائے پر دے دیا ہے، تو جو اس کا کرایہ آئے گا یہ اس کا فائدہ ہے۔ بلڈنگ ہے، کرائے پر دے دیا ہے، تو جو اس کا کرایہ آئے گا یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ جو فائدہ ہوتا ہے نا، اس کو صدقہ کر دیا، فی نفس ہی اس چیز کا کسی کو مالک نہیں بنایا۔ تو کیا کیا؟ فتصدق بها عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا۔ یہ تو یہ عام صدقے سے الگ ہوتا ہے، یہ وقف ہے، اور اس پر کی اللہ تباع، کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، ولا توہب، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا، یعنی کسی کو ایسے ہی ہدیتن تحفتن
اور ایسے ہی کسی کو دے دیا جائے بغیر پیسے کے تو یہ بھی نہیں، کیونکہ جو کوئی آدمی جب اس کا مالک نہیں ہے تو دوسرے کو دے بھی نہیں سکتا، اور ملکیت کو یہاں اونرشپ کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا، ولا تورثو، اور کوئی اس کا وارث بھی نہیں بنے گا۔ فی الفقراء، انہوں نے کس کے لیے وقف کیا تھا؟ اب دیکھیے، جو ایک تو فقراء کے لیے، جو غریب مسکین فقیر ہیں ان کے لیے، دوسرے وذوی القربا، رشتہ داروں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، کہ اس کا جو بھی سورس آف انکم ہے یا جو بھی باغ کا فائدہ ہے یہ ان کو جو ہے دے دیا جائے، ان میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو ایک تو فقراء، دوسرے کیا تھے؟ رشتہ دار، اور تیسرے جو ہے گردن آزاد کرنے کا معاملہ اس زمانے میں، یعنی جو ہے غلام لونڈی خرید کر کے اس سے آزاد کیا جائے، وَالضَّيْفِ، مہمان کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور جو بھی اس کا فائدہ ہے ان کو پہنچایا جائے۔ اب آگے یہاں تک تو ہو گئی بات، اب آگے کیا ہے؟ اب کون اس کی نگرانی کرے گا؟ چونکہ کوئی اس کا مالک نہیں بنایا جاتا تو نگرانی کرنے والا تو کوئی ہونا چاہیے نا، پوری دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہونا چاہیے اس پراپرٹی کی۔ تو کہا لا جناح علی من ولیہ، جو اس کی نگرانی کرے گا یہی اس کا ولی ہوتا ہے، اسی کو متولی کہہ لیا جاتا ہے، یعنی نگرانی کرنے والا۔ تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کے لیے یہ جائز ہوگا ان یأکل منہا بالمعروف، کہ اس میں سے معروف، یعنی جو اس زمانے کا عام رواج ہو، جتنا لوگ اس رواج کے مطابق نگرانی کرنے والے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس حد تک اس کے لیے جائز ہے۔ معروف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سماج اور سوسائٹی کا جو رواج ہے اسی رواج کے مطابق وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے اب یہ پھل آیا باغ کے اندر، تو یہ ہے کہ اب وہ کھا سکتا ہے اس میں سے، اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ یہی چلتا ہے کہ جو نگرانی کرتے ہیں وہ خود بھی کھا لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہے تو یہی رہے گی، اسی کو کہتے ہیں معروف۔ یا اس طرح کی نگرانی کرنے والے کی کوئی خاص تنخواہ ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ جو ہے اجرت کے طور پر انہیں کچھ دیا جاتا ہے، تو جتنی اجرت اس سماج اور سوسائٹی میں اس طرح کے کام کے لیے کسی کو دی جاتی ہے تو اتنی اجرت اور اتنی مزدوری اسی مال میں سے اس کو دی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے ان یأکل منہا بالمعروف، کہ وہ اس میں سے معروف کے مطابق کھائے، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، اور اسی طریقے سے وہ کھلائے اس میں سے۔ تو کھلانے میں میں نے کہا کہ کبھی اس کا کوئی مہمان آ گیا اسی باغ میں، تو کھجور کا جیسے باغ ہے تو کھجور توڑ کے اس کو کھلا دیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ عادت کے مطابق، سماج کے رکھ رکھاؤ کے مطابق اس طرح کی چیزیں ایک متولی کرتا ہے، اتنا حق اس کو ہوتا ہے، تو یہ اس حد تک کرے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دے کہ دیکھو بھائی فلاں جگہ پر باغ ہے اور میں اس کا متولی ہوں، آؤ جو ہے فائدہ اٹھاؤ، اور لوگوں کو بلاتا رہے، کھلاتا رہے۔ تو یہ نہیں، کبھی کوئی آ گیا اس سے ملاقات کے لیے، اس نے کسی کو دعوت نہیں دی، دعوت دینا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ وہ خود بھی کھا سکتا ہے معروف کے مطابق، یعنی جو وہ اس سماج اور سوسائٹی میں چیز پائی جاتی ہے اس کے لحاظ سے اس حد تک وہ کھا سکتا ہے۔ کھانے میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ جو ہے اٹھا کر کے جو ہے آدھا مال اپنے گھر ہی لے جا کر کے جو ہے کہ میں خود بھی کھا رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا رہا ہوں، سب کو کھلا رہا ہے، تو ویسا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ اس کو ذخیرہ بھی نہیں کرے گا، غیر متأصل مال، یعنی ایسا نہیں کہ وہ اپنے بینک بیلنس کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، نہیں، جو اس کی اپنی کھانے پینے کی ضرورت ہے اس حد تک وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔
تو یہ تھا متولی کے تعلق سے۔ آج کے زمانے میں مطلب یہ جو ہے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں عام طریقے سے وہ اس حد تک نہیں ہوتی ہیں کہ آدمی کی نگرانی کے بدلے میں آپ صرف اس میں سے کچھ اس کو دے دے، 1 کیجی 2 کیجی۔ تو بھائی کھجور تو ٹھیک ہے، ایسی چیز تھی کہ وہ انسان کی غذا تھی اور اس کو کھا کر کے آدمی گزارا کر سکتا ہے، وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن اب آج کے دور میں جیسے بلڈنگ ہے، اس کی کوئی نگرانی کر رہا ہے، تو اب یہاں کیا کھائے گا وہ اس میں سے؟ تو یہاں پھر مسئلہ وہی آئے گا گھوم پھر کر کے جو میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کے کام کی جو اجرت بنتی ہے، جو سیلری بنتی ہے، آج کے زمانے میں کہنا ہو تو سیلری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی جو جو سورس ہے اس میں انکم کا، جو انکم ہے، اس انکم میں سے اتنی سیلری اس کو دی جا سکتی ہے۔ جب سیلری دی جائے گی تو پھر یہ حق ختم ہو جاتا ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو بھی عرف کے مطابق کھلا دے، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور اپنی سیلری کے علاوہ، اپنی اجرت کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ متولی کا مسئلہ ہے۔ تو متولی کے لیے اس حد تک گنجائش رکھی گئی ہے، حتیٰ کہ یتیم کے جو نگراں ہوتے ہیں نا، یتیم وہ بھی ہوتے ہیں جن کے باپ کافی مال چھوڑ کر کے گئے ہوئے ہیں، تو کوئی آدمی اس کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے۔ وہ آج میں بتا رہا ہوں، تو اسی کو متولی کہتے ہیں، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ تو جب تک یہ یتیم بڑا ہو کر کے اپنے مال کو سنبھالنے والا نہ ہو جائے، تب تک کوئی نہ کوئی اس کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے، تو وہی متولی کہلاتا ہے، وہی ولی کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی جائز ہوتا ہے کہ جو نگرانی کر رہا ہے، اس نگرانی کے بدلے میں، امانت داری کے ساتھ نگرانی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اس کے بدلے میں وہاں بھی معروف کی ہی بات آتی ہے کہ معروف اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عرف اس زمانے میں اس جگہ پہ کیا جو ہے رواج ہے، اس طرح کے کام کی نگرانی پر کتنا کسی کو جو ہے کتنی اجرت ملتی ہے یا کتنی سیلری ملتی ہے، اسی کے مطابق اس میں سے اس کے لیے لینا جائز ہے۔ اگر کوئی فری فنڈ کرنا چاہتا ہے، مطلب یہ کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ نہیں آپ کو لینا ہی ہے، بلکہ یہ صرف یہ بیان ہے کہ یہ جائز ہے اس کے لیے، وہ اس حد تک اس میں سے لے سکتا ہے جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے۔ یہ مزدوری بھی، یہ اجرت بھی وہ خود نہیں طے کرے گا۔ یہ تھوڑا بہت جیسا لوگ کھا پی لیتے ہیں، اتنا کھا لیا تو وہاں مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ یہ اجرت کی بات آئے گی، سیلری کی بات آئے گی، تو باقاعدہ وہ اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے، اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے ہی جو اس کا متولی ہوگا اس کو متعین کیا گیا ہوگا، تو اس کے لحاظ سے حکومت کی طرف سے اس کی اجرت اور اس کی تنخواہ یا اس کی سیلری بھی متعین ہو جائے گی۔ لیکن اگر ویسا نہیں ہے، اور اگر کوئی متولی ایسے بنا ہوا ہے، کبھی بعض لوگ خود سے ہی اپنے آپ کو متولی بنا لیتے ہیں، یا لوگوں نے ہی چلو متولی بنا دیا ہے، تو اس شکل میں یہ تو جائز ہے کہ وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے لحاظ سے، ضرورت نہیں کہیں گے بلکہ اپنی اس نگرانی کے لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن خود سے متعین کر لے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو بعد میں جو ہے پورا ہیرا پھیری کرنے کے بعد آدمی کہے گا نہیں اتنی میری سیلری تھی، میں نے اس لحاظ سے فائدہ اٹھایا۔ بھئی آپ کو اتنی سیلری کس نے دیا اس کی؟ تو یہ ایک چیز ہوگی کہ وہ خود سے متعین نہیں کر سکتا، ورنہ تو پھر یہ بات بے معنی ہو کر کے رہ جائے گی۔ ہر آدمی اپنے لحاظ سے جو ہے اپنے آپ کو متولی ڈکلیئر کر کے جتنا چاہے گا لے لے گا اور کہے گا کہ یہ میری سیلری تھی۔ تو یہ چیز واضح ہونا چاہیے کہ کیا اس کی جب سیلری متعین ہوگی تو واضح ہونا چاہیے اور لوگوں کے سامنے یہ چیز آنی چاہیے۔
آج کے دور میں ہو یہ رہا، یہ بہتر شکل ہے کہ باقاعدہ اجرت متعین کر دی جائے، اور یا سیلری متعین کر دی جائے اور اس کو وہ سیلری مہینے مہینے دے دی جائے۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھائی متولی ہوں میں اور میں اس سے کچھ بھی نہیں لیتا، پر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، للہ فی اللہ۔ ویسے دعوے کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، یاد رکھیے جتنے للہ فی اللہ کرنے والے ہیں سب خائن ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی خیانت کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہی ہوگا کہ بھائی للہ فی اللہ کر رہے ہیں، اور اندر سے کچھ بھی پتا نہیں ہوگا، نہ کسی کو حساب کتاب کچھ نہیں، کسی کو نہ کبھی دکھاتے ہیں، نہ کوئی اس کا کوئی حساب کتاب کرتا ہے۔ کیوں آج کے اس دور میں بیت المال کا مسئلہ اتنا زیادہ یہ ہے کہ کوئی ہم اس کی تائید نہیں کرتے بیت المال کے تعلق سے، حالانکہ وہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بیت المال آپ بنانے کو تو ٹھیک ہے، چلو متعین کر لیں، لیکن نگرانی کون کرے گا اس کی؟ اور جو نگرانی کرے گا اس کی حد تک امانت داری دکھائے گا اس کے اندر۔ آج کے دور میں امانت داری نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو بس یہی ہے کہ للہ فی اللہ جہاں ہوتا ہے کہ للہ فی اللہ کر رہے ہیں، اندر سے امانت داری نہیں ہوتی ہے، وہ مسئلہ بہرحال رہ جاتا ہے۔ اسی لیے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، اور جو بھی واقعی وقت دے رہا ہے آدمی، اپنی نگرانی جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کو آپ تو جو ہے دے دیں، اس کی جو اجرت بنتی ہے متعین کر دیں، متعین کر کے آپ اس کو اس کی اجرت دے دیں۔ ٹھیک ہے دین کا کام ہے، لیکن دین کے کام کے لیے جیسا ابھی آپ کے سامنے حدیث میں نے پیش کی کہ جو بھی وقف کا متولی ہوگا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس میں سے معروف کے مطابق کھائے۔ یہ ابھی حدیث کا ترجمہ کیا نا میں نے آپ کے سامنے، اور کھلا بھی سکتا ہے اسی عرف کے لحاظ سے کسی کو۔ تو وہ یہ سب جو ہے اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کوئی چیز متعین نہیں کریں گے، تو آج کے دور میں چونکہ امانت داری نہیں ہے، آخرت کا اتنا خوف نہیں رہا لوگوں کو، تو جب متعین نہیں کریں گے تو لوگ اللے تللے اڑا دیں گے۔ تو اسی لیے بہتر اس سے یہ ہے کہ آپ اس کی اجرت متعین کر دیں، اس کی سیلری جو بھی ہے وہ متعین کر دیں، اور اس سے زیادہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کو بھی یہ پتا ہوگا کہ یہ آدمی سیلری بیس پر ایک کام کر رہا ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے، اور اسے باقاعدہ ایک ایک پیسے کا حساب پیش کرنا ہوگا، اور تبھی وہ جو ہے پیش کرے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جو یہ للہ فی اللہ والے جو مسئلے ہیں نا، اکثر یہ لوگ حساب پیش نہیں کرتے، اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو ملا کر کے کچھ جو ہے سوسائٹی وغیرہ کی جو ہے تشکیل کر لیتے ہیں، اور پھر انہی کے آپس میں ہی وہ رہتا ہے، وہ جانتے ہیں، بقیہ کوئی، یا کبھی تو ہوتا ہے کہ جو اصل یہ رہتا ہے وہ ان کو بھی نہیں بتاتا ہے کہ کیا پوری آمدنی کیا ہے اور کتنا خرچہ ہوا، بس موٹا موٹا کچھ جو ایسے بریف جسے کہتے ہیں نا کہ بریف، یہ تو ایسا جو ہے وہ کر کے بس ختم ہو گیا مسئلہ۔ اکثر جگہوں پر شفافیت نہیں ہے، اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اور جو آپ نے ہدایت کی امت کو، وہ تو یہ ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب وہاں پہ ہونا چاہیے، اور سختی کے ساتھ حساب لیا جائے۔ تو آپ اس کو اس کی نگرانی کی، اب کیا ہوتا ہے جب آپ حساب لینے جائیں گے نا تو کہے گا کہ ہاں ایک تو للہ فی اللہ کر رہے ہیں، اوپر سے جو ہے ہم آپ کو یہ کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں حساب لینے والے؟ وہ نام ہوتا ہے للہ فی اللہ کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ جو متولی ہے، وقف کا جو متولی ہے، یہ وقف کے مسائل ہیں چل رہے ہیں، اس متولی کی آپ کیا متعین کر دیجئے، اجرت متعین کر، جتنا وقت دے رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے لحاظ سے آپ اس کی سیلری متعین کر دیجئے، اس کی اجرت متعین اتنا اس کو دیجئے، اور سختی سے حساب لیجئے ایک ایک پیسے کا۔ اس کے بعد ایک پیسے کی بھی کہیں ہیرا پھیری نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، ورنہ سبھی لوگ پھر گناہ گار ہو جائیں گے۔ متولی نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، متولی تو کچھ نہیں کیا ہے لیکن دوسرے لوگوں نے کچھ کیا ہے،
और मुतवली बस वो नाम के मुतवली थे। नाम भी कुछ लोग नाम के लिए भी रहते हैं, याद रखिएगा, कि लोग जाने हाँ फुला साहब मुतवली हैं, और उनको कोई मतलब नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है। तो मुतवल्ली अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी देखना होता है। तो अगर आपने उसके लिए कोई सैलरी नहीं रखी, वो कह रहा लिल्ला फिल्ला कर रहा हूं, तो क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी थी, तो आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं की? कैसे बैक डोर से यहां सब चीजें जो है दूसरी जगह चली गई, ये खयानत कैसे पाई गई? आप कैसे पूछेंगे उससे? वो तो फौरन कह देगा कि नहीं साहब, एक तो पहले ही मैं लिल्ला फिल्ला कर रहा हूं, अपना वक्त दे रहा हूं, ऊपर से आप मुझे ये पूछ रहे हैं क्यों? तो ये सवालात आएंगे उसके अंदर। तो याद रखिए, जो कहीं भी जिम्मेदार होता है, निगरान होता है ना, तो उससे सवाल किया जाएगा, और उसको उन सवालों का जवाब देना होगा। जवाबदेह नहीं बनाएंगे तो फिर खयानत आएगी उसके अंदर। तो उस खयानत से बचने के लिए जरूरी है, और वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं अदा किया, मुतवल्ली था, अदा नहीं किया, मालूम हुआ कि वक्फ का माल सब इधर उधर हो गया। जैसे इस तरह की शिकायतें हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। कौन थे मुतवल्ली, क्या किए, कब से इस पर कब्जा हो गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं, कुछ चीज नहीं। तो जिम्मेदारी अदा करने का मसला होता है ना ये। तो जो मुतवल्ली होगा उसको जिम्मेदारी अदा करना जरूरी हो जाता है, वरना आपने ये ओहदा क्यों ले लिया था? आपने मुतवल्ली होने की जिम्मेदारी क्यों ले लिया था? जब जिम्मेदारी लिया है तो उस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा आपको। तो ये है चीज, इसको नोट कीजिए मेरी जो है। तो अब जब उसको आप उसकी सैलरी देंगे ना, तो आप उसको उसका जवाबदेह बनाएंगे। तो उसकी सैलरी दीजिए सही माने में, यही तरीका। वो लिल्ला फिल्ला कर रहा हूं, ये जो इस तरह के अल्फाज नहीं चाहिए हमको। हमको ये चाहिए कि हमको काम चाहिए। आप हैं निगरान तो वाकई आप निगरानी कीजिए, वरना मालूम हुआ कि भाई साहब जो है, कोई आकर के ये काम कर रहा है, 10 पैसे का खर्चा था और 100 रुपए का बिल बना करके लेके चला गया। कौन इसका जो है जवाब दे? आपसे पूछा गया तो आपने कहा भाई मैं लिल्लाह फिल्लाह कर रहा हूं, इतना वक्त तो मैं नहीं दे सकता। तो जब आप वक्त नहीं दे सकते थे तो आपको ये जिम्मेदारी नहीं लेना था। जब लिए हैं तो आप वक्त दीजिए। हाँ ठीक है, अब आपको परेशानी है घर के खर्चे के लिए, तो आपको एक उजरत मुतय्यन की जाएगी, और वो उजरत आपको मिलेगी। एक सैलरी मुतय्यन की जाएगी, वो सैलरी आपको दी जाएगी। वो लीजिए, वही बेहतर है। और इसी में शफाफियत होती है, इसी को याद रखिए जो है। अगर इसको छोड़ करके नहीं मैं लिल्ला फिल्ला, तो ये लिल्ला फिल्ला के जो नारे हैं, इसमें अंदर खयानतें बहुत होती हैं। और शफाफियतें, सबसे बड़ा मसला ये कि वो जवाबदेह नहीं हो पाते हैं, वो जवाब नहीं देते। हमने यहाँ, मैं ये वक्फ की नहीं मिसाल दे रहा हूँ आपको, वक्फ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत से जो है आपके शहर के अंदर बहुत से सेंटर्स चलते हैं। तो सेंटर जिनके पास काफी लोग जो है पैसे देते रहते हैं, पैसे भेजते रहते हैं उनके, यानी उनके कहने के मुताबिक तो करोड़ों का टर्नओवर होता है उनका साल का। यानी इतने पैसे उनके पास लोग सदके खैरात के देते हैं। और ये जो जिम्मेदार होते हैं उसके, उनका भी वही रहता है, वो क्या है, क्या कहेंगे, ये सब की सब की जो है वो लिल्ला फिल्ला। और कभी भी वो हिसाब नहीं देते उसका। और कभी पूछ लीजिए आप तो देखिए क्या कहते हैं। तो हम तो एक सेंटर के जिम्मेदार को जानते भी हैं कि एक मर्तबा किसी ने हिसाब थोड़ा सा ऐसे ही बस, यानी ये कि ये हिसाब में ऐसा कुछ ऐसा था कि जो है इसका कुछ हिसाब किताब किया जाए। कहा जो है साफ ऐसे ही कहा कि मेरे बाप ने कभी मुझसे कोई हिसाब नहीं मांगा, तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब मांगने वाले? कैसे जो है इसका हिसाब जो है, अरे जो आया, जो जहां देना था हमने दे दिया, बस ऐसे ही। कहीं भी उसका बाकायदा जो है जो हिसाब होना चाहिए, कि कोई भी आदमी पूछे आप इसको एक एक पैसे का हिसाब पेश कर दे, तो वो शफाफियत नहीं होती है उसके अंदर। वो कुछ होता भी है तो आपस में मिल बांट करके खाने का तो रहता है।
लेकिन वो आपस में वही जानेंगे, दूसरे लोगों को कुछ पता भी नहीं रहता है उसके बारे में। तो मेरे भाइयों, ये मसला था। ये मैं जो है एक दीनी काम के ताल्लुक से, जो लोग ये कहते हैं कि हम लिल्लाह फिल्लाह कर रहे हैं, वहां अक्सर ये शफाफियत नहीं आती है। तो हम ये चाह रहे, तो वही वक्फ का मसला भी आएगा कि अब जो मुतवल्ली है, हम लिल्लाह फिल्लाह कर रहे हैं, तो वहां सिर्फ ख़यानत ही रहेगी। तो जो शरीयत का है मसला कि वो मारूफ के मुताबिक उनके लिए जायज है, तो बाकायदा उनकी सैलरी मुतय्यन किया जाए, उनको उजरत दी जाए, और सख्ती से उनसे हिसाब लिया जाए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की या नहीं की, उसका भी हिसाब लिया जाए उनसे, और उसको उसका जवाबदेह बनाया जाए। कहीं भी कुछ हो गया अगर वक्फ के माल को लेकर के, तो उनसे सवाल होगा कि भाई, आप क्या निगरानी कर रहे थे, कैसे ये चीज हो गई, कैसे ये मामला हो गया। तो होता है भाई, हर प्रॉपर्टी की भी निगरानी करनी पड़ती है ना, देखभाल करनी पड़ती है। तो वो इसी काम के लिए खास होंगे, तो वो पूरी जिम्मेदारी भी उनको उठानी पड़ेगी, और उनको उसका जो मुआवजा है, जो उजरत है, वो दे दी जाएगी उसको। जी। तो ये था आज का मसला, ये वक्फ के ताल्लुक से। मैं बहुत ज़्यादा और डिटेल में और बहुत जो अंदर के बाज़ मसाइल हैं और फुक़हा के जो इख्तिलाफात हैं, उसमें जाना भी नहीं चाहता, और इतना ही काफ़ी है इस सिलसिले में। और आइंदा हफ्ते से इंशाअल्लाह, आइंदा हफ्ते तो शायद ईद का मौका रहेगा, बकरा ईद का मौका रहेगा, तो उसके बाद से इंशाअल्लाह आपके सामने जो है वसीयत के मसाइल आएंगे। अब वक्फ के बाद वसीयत के मसाइल इंशाअल्लाह। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। शेख, तो मुतवली से कौन सवाल करेगा? यानी कौन मुतयन करेगा ये मुतवली है? और जी हाँ, पहले तो अगर हुकूमत होती है, तो हुकूमत ही उसकी जिम्मेदार होगी, और वो मुतय्यन करके बाकायदा इस्लामी हुकूमत, और वो उससे जो है पूरे तरीके से एक एक पैसे का हिसाब भी लेगी कि कहाँ जिनके लिए वक्फ था उन पर कैसे खर्च हुआ, क्या हुआ, पूरी जिम्मेदारी उसको, और उसकी जो ये मजदूरी बनती है, वो मजदूरी वो निगरानी के तौर पर उसको दे दी जाएगी। जी। अगर नहीं है, जैसे अब यहाँ हमारे मुल्क का मसला आ जा रहा है, तो वहां पर जो समाज और सोसाइटी के कुछ लोग होंगे ऐसे, एक कमेटी बना करके, बाकायदा कमेटी में ऐसे लोग हों जो खाने पीने वाले ना हो, बल्कि वाकई माने में उसका हिसाब किताब रखने वाले हों, जो मुतवल्ली से पूरा हिसाब ले सके, तो ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई जा सकती है। जी। जब हम कहते हैं कि बाग है और बाग की जो पैदावार है उससे फुकरा मसाकिन फायदा उठाएंगे, हम्म। तो ये कैसे होगा शेख? यानी कि जो बाग से पैदावार होगी वो बेच के जो पैसे आएंगे वो देंगे, या जो उस जमाने में वही फल उनमें दिया जाता था। जैसे खजूर है तो खजूर तकसीम कर देते थे गुरबा में, मसाकिन में, जिनके लिए है वक्फ, रिश्तेदारों के लिए है तो रिश्तेदारों में। तो मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ है वही तकसीम कर दी जाती थी, और खाने पीने में ज़्यादा यही चीज़ें होती थी, इसी तरह की चीज़ें खाने पीने की तकसीम कर दी जाती थी। तो अब वो सब चीज़ कम हो गई है। अब ज़्यादा क्या होता है कि और जो उसको बेच करके जो आमदनी होगी, वो सोर्स ऑफ इनकम में अभी जो है वो जो ये चीज़ें शुमार की जाती हैं। और ज़्यादा जो वक्फ है वो बिल्डिंग वगैरह, ज़मीनें, इसी तरह की चीज़ें हैं। तो अब उसका जो भी किराया वगैरह आ रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम है उसका, ये इनकम है उसके। तो इसको जो है इनकम को जिनके लिए वक्फ किया गया, जैसे यतीमों के लिए वक्फ है, तो यतीमों के लिए उसे खर्च करेंगे। इसमें से कुछ ऐसी भी चीज हो सकती है जो उसी के, जैसे अब बिल्डिंग है तो उसकी मरम्मत, उसकी मेंटेनेंस जो कहा जाता है, तो मेंटेनेंस का खर्चा उसमें से बहरहाल निकलेगा। बाग है तो मैंने कहा ना कि पुराने दरख्त जाते रहते हैं, नए दरख्त लगाए जाते रहते हैं, तो ये मेंटेनेंस का खर्चा उसमें भी आता है। खेती है तो खेती में भी जो पैदावार हुई उसमें से कुछ हिस्सा दोबारा खेती करने के लिए खर्चे में आता है, तो ये मेंटेनेंस उसमें से बहरहाल निकाल लिया जाता है। और बकिया चीज जो है, अब मुतवल्ली की तनख्वाह भी रहेगी तो वो भी उसी में से निकाल करके उसको तनख्वाह देंगे।
اور بقیہ جن کے لیے وقف ہے ان کے اوپر وہ خرچ کیا جائے گا. جی. یعنی اب مثال کے طور پہ اگر مسافروں کے لیے وقف کیا ہے ہوں ہوں. اور وہ نہیں ہے تو یعنی جو اس کی پیداوار ہے وہ بیچ سکتے ہیں اسے؟ نہیں، مسافر تو رہیں گے ہی نہیں نا، مسافروں کے لیے کیا ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جو سرائے جسے کہتے ہیں جی وہ ویسے ہی رہے گی. جو مسافر آئے گا اس میں ٹھہرنا چاہتا ہے وہ ٹھہرے گا. اس کے مینٹیننس کا کچھ مسئلہ جو آنے وہ جب بتا رہا نا کہ مینٹیننس کا مسئلہ جو جی آتا ہے تو اس کی انکم کو اس کو بہرحال اس میں بھی کچھ انکم کا یہ رہتا ہے، جیسے دکانیں وغیرہ بنا دی ہیں. ایسا بھی رہتا تھا. میں مدراس کے تعلق چنئی کے تعلق سے جانتا ہوں. جب ہم لوگ عمر آباد میں پڑھتے تھے تو اس موقع پر تو پہلے چنئی آ کر کے ہی عمر آباد جانا پڑتا ہے. جو بھی بچے دور دور سے آتے تھے سب کو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. تو وہاں اسٹیشن سے بالکل قریب ایک سرائے تھی. وہ کسی زمانے میں کسی نے وقف کیا ہے. تو ہم لوگ اسی میں جا کے ٹھہرتے تھے. اس میں پیسہ نہیں ہو لیکن کیا کرتے ہیں اس پہ دکانیں کافی تھیں تو اس میں اور بھی انکم ہو جاتی. اس کے علاوہ تو جو متولی ہوگا جو یہ ہو جو مینٹیننس میں اس کو خرچ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جو ضرورت ہو سکتی ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اس میں. اور جو لوگ مسافر ہیں وہ آ کر کے اس میں ٹھہریں گے. اگر مینٹیننس کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، پچھلے زمانے میں مینٹیننس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تو رہے گا ہی لازمی. تو اتنا پیسہ ٹھہرنے والوں سے لیا بھی جا سکتا ہے کہ بھئی بہت معمولی سی رقم جو مینٹیننس کے کام میں آئے گی. تو مینٹیننس میں ہی وہ متولی کی اجرت بھی ہوتی ہے تو اتنا لے سکتے ہیں، وہ جائز ہوتا ہے پھر. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا اس سرائے کے اندر کی جو ایک حال تھا، حال میں کوئی بھی آئے تو آ کر کے ویسے ہی رہ لے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کمرے بھی تھے اس کے اندر، تو کمرہ اگر کوئی لیتا تھا جیسے فیملی کے ساتھ کوئی ہے اور کمرے میں تو شاید کمرے کا کچھ لیتے تھے معمولی سا پیسہ. تو یہ ہوتا ہے مسافر کے لیے، تو مسافر کے لیے آج بھی ایسے ہی رہے گا. اب کوئی نہیں ٹھہرنا چاہتا اس میں، وہ اس کا مالدار آدمی ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی شہر میں گئے اور ان کو ضرورت ہے کہ کوئی اس طرح کے سرائے وغیرہ ہو، مسافر خانہ جسے کہتے ہیں، جہاں لوگوں سے پیسہ نہ لیا جائے یا بہت معمولی لیا جائے. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے وہ. جی. اور جب مسجد بناتے ہیں تو کیا وہ ضروری ہے کہ وقف ہو، یا جیسے کمیٹی ہے وہ ہوں. اس پہ رکھے؟ اور اگر ویسا ہے تو جب تک لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے رہیں گے تو جس نے بنایا ہے اس کو اس کا بنانے والے کو تو نہیں، یہی غلطی ہو جاتی ہے یہاں پر. یہ لوگوں نے چندے کے لیے غلط طرف سے اس کو شرح کیا لوگوں کے سامنے، چندے کے لیے صرف. تو آج کے لیے مقررین کی باتوں پہ نہ جائیں. وقف کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جس نے زمین وقف کیا ہے نا اس کا تو ہمیشہ رہ جائے گا، وقف کیا ہو تو یہ یاد رکھیے گا. وہ بھی وقف نہیں کیا ہے تو نہیں مسئلہ آئے گا. اور یہ کمیٹی کے نام سے اگر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے زمین تو کمیٹی والے اس کو بیچنے کا حق رکھتے ہیں، پھر وقف نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. تو اس میں اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا شیخ؟ یعنی اگر کسی کس کو؟ نے سوچو نہیں کہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی کہ اب یہ وقف میں مت جائیے آپ اس کو. جی ٹھیک ہے وہ زمین ہے اور اگر یہ اچھے لوگ تھے کمیٹی والے اور ہمیشہ وہ مسجد ہی رہے گی تو وہ مسجد ہمیشہ رہے گی تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن وہ مسجد ہمیشہ نہیں رہی، ختم ہو گئی بعد میں. میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں. یہ زمین والے کا مسئلہ ہوا. جو مسجد بنانے کا ہوتا ہے نا، تو پچھلے زمانے میں جو مسجد بنانے کا تصور تھا وہ زمین کے ساتھ تھا. اب کیا ہو گیا، زمین کسی اور کی ہے، اس کی عمارت بنانے کے لیے آپ چندہ کرتے ہیں لوگوں سے. اکثر زمین کی وقف لوگ ویسے ہی کر دیتے ہیں، آپ خریدنے کے لیے بھی چندہ جمع کرتے ہیں. تو اگر واقعی وہ وقف ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وقف تو ہوتی نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دیا آپ کو یہ. اس کے بعد کیا ہے
کہ آپ نے جو پیسہ دیا ہے بنانے کے لیے، وہ بلڈنگ بنانے کے لیے دیا، اور وہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ شاید جو ہے 8-10 سال بھی نہیں گزرتے اور اچھی خاصی مسجد رہتی ہے توڑ کر کے پھر سے بنانے کی، کیونکہ چندہ آسانی سے لوگ دے دیتے ہیں اس کے لیے، یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ کیا مسجد کو واقعی اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اتنی زیادہ پیسہ بس کیا ہے، چونکہ چندے کرنے والے اسی انداز سے تقریر کرتے ہیں، بھائی جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، بھائی جب تک وہ مسجد ہے تبھی تک نا، پھر توڑ دیا تو اب دوسرے سے چندہ لے رہے ہیں، تو پہلے چندہ دینے والے کو ملے گا یا اب نئے چندہ دینے والے کو ملے گا، کیونکہ وہ پرانی بلڈنگ تو توڑ دی گئی۔ تو یہاں وہ مسئلہ آتا ہے، یہ خواہ چندہ کرنے کے ٹائم میں یہ چیز واضح نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے، ابھی جو عمارت بنائی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں رہتی ہے، اگر واقعی وہ جو ہے نہیں توڑتے تب بھی ایک 50-60 سال ایک جو ہے عمارت کی عمر ہوتی ہے، بہت ہوا تو 100 سال چلے گی۔ پہلے کی جو مسجدیں جو پتھروں کی بنائی جاتی تھی، وہ کتنے 100 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ مسجدیں موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اس طرح کی عمارت ہوتی ہے کہ آج کل نہیں ہوتی ہے۔ تو تاج محل تو نہ جانے کتنے 100 سال پہلے بنایا گیا نا، لیکن ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو ویسی تھوڑی نا مسجدیں بنائی جا رہی ہیں ابھی، آپ کے سامنے کتنی مسجدیں ہیں جو توڑ کے دوبارہ بنا دی گئی، روز بن رہی ہیں، اس طرح سے توڑ توڑ کر کے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو آپ اس کو نہیں اس میں لا سکتے، یاد رکھیے اس کو، یہ چندہ کرنے والوں کا مسئلہ ہے یہ، میں پہلے بھی واضح کیا ہوں کہ وہ اس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کو قیامت تک اجر و ثواب ملے گا، وہ کیسے؟ وہ جس نے وقف کیا ہے زمین، اس کے لیے آپ بول سکتے ہیں یہ جملہ، لیکن جو بلڈنگ بنانے کے لیے آپ نے جو جتنا بھی خرچ دیا ہے اس میں تو یہ چیز نہیں آئے گی۔ پھر یہ لوگ آپ کا پیسہ تو لے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں رہتا کہ یہ آپ کی جو پیسہ ہے، یہ زمین جو مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ وہاں خرچ ہوگا، یا یہ پیسہ آپ کا صرف مسجد کے سنوارنے میں خرچ ہوگا۔ مسجدوں کو اتنا سنوارا جا رہا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے آج کے دور میں، اس کے جو ہے بنانے کے مقابلے میں۔ جی، یا جو ہے وہ جو بیت الخلا میں جائے گا یا کہاں جائے گا، کچھ پتا ہے کیا آپ کو جو اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں پتا ہے، خیر چھوڑیے، مطلب وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ جی، میں کہہ رہا شاید کوئی اور بات تھی، میں وہ کہنا چاہ رہا تھا، بیچ میں یہ سوچا کہ یہ مکمل کر کے کہوں، وہ اور کیا بات تھی؟ بس وہی شیخ کہ اگر کسی نے زمین خریدی ہے مسجد کے لیے اور ہوں، پر وقف نہیں ہے، تو کیا جی، جب تک لوگ وہاں پہ نماز کوئی پڑھتے گارنٹی، ہیں؟ ہاں وہی بتائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جی جی، جب تک لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کبھی بھی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی یہ جو ہے چونکہ کسی کے نام سے ہے، وہ آج نہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، نیک تھا، کل اس کی اولاد اگر آئی تو وراثت جو ہے طلب کر لے گی وہ، اور بیچ بھی سکتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر وقف نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں تو وقف کی مسجدوں کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنی مسجدیں تھیں جو جو ہے آزادی سے پہلے مسجدیں تھیں، اور آزادی کے بعد وہاں پر لوگوں نے اس کو گھوڑوں کے استبل بنا لیے، گھوڑے باندھنا شروع کر دیے تھے اس کے بعد، یا اور بہت سارے کاموں کے لیے استعمال ہوئی، وہ نماز کے لیے نہیں استعمال ہوئی بعد میں۔ تو اب یہ تو وقف تو نہیں رہے گی، نماز کے لیے ہی نہیں رہ گئی نا وہ چیز تو۔ اور ایسا بھی ہے مسجدوں کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے، اور خاص طریقے سے ہم جہاں رہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہاں کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے قانون کے لحاظ سے، اور جب وقف نہیں ہے تو یہ مسئلہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور لوگ یہاں پر ایک تو مدرسے کا مسئلہ ایک پورا جو ہے ابھی کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اب جو ہے آپ نے سنا ہوگا، وہ کیونکہ وہ زمین جو تھی وہ کسی شخص کے نام سے رجسٹرڈ تھی، پیسہ چاہے مدرسے نے دیا ہو، کسی مجبوری سے کبھی لوگ کرا لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں، آج ان کے جو اولاد دعویٰ کر کے بیٹھی ہے کہ ہماری جگہ ہے۔ تو کب کیا ہو جائے اب نہیں بول سکتے نا یہ،
تو یہ سب چیزیں بھی ہم پیسہ بھی خرچ کر دیں اور آگے چل کر کے ہم اس امید پر دے رہے تھے کہ ہمیشہ یہ جو ہے مسجد رہے گی، لیکن آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے آج کے اس دور میں۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ۔ جی صاحب، وقت ہو گیا ہے، بس کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔